اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوستو، روحانیت کے سفر میں سورۃ مزمل شریف کے سلسلے کی ایک اور کڑی، ایک اور چلہ آپ دوستوں کی نظر آج میں کروں گا۔ اس سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک ضرور کریں اور کامنٹ بھی کریں۔ اگر کسی بات پہ اختلاف ہو کامنٹ بھی ضرور کریں تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ دوستو، یہ جو میں چلہ آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ جن کے خواب بڑے ہیں، جن کو واقعی کچھ بننا ہے، آقا دو جہاں کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، یہ ان دوستوں کے لیے ہے۔ کیونکہ میرے پردادا پیر و مرشد حضرت پیر فیض علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورۃ مزمل شریف کا یہ 82 جوم کا چلہ اس طریقے سے کرے گا جو بھی ابھی میں طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو اس کو دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو مشاہدہ حق حاصل ہوگا، دوسرا زیارت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوگی۔ اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میں نے چلہ کیا ہوا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان سال میں یہ 3 چلے کرے، نہیں تو ایک بھی کافی ہے، کیونکہ کوئی جتنا زیادہ محنت کرے گا، جتنا زیادہ سرکار سے محبت کرے گا، اتنی زیادہ طلب اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن جو چیز میرے عمل میں نہیں، میں وہ آپ کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ جو چیز میں نے پریکٹیکل کر رکھی ہے وہی آپ دوستوں سے عرض کر رہا ہوں۔ دوستو، سورۃ مزمل شریف ایک ایسا خزانہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو مومنوں کے اوپر خاص احسان ہے میرے باری تعالیٰ کا۔ اب یہ مجھ پہ آپ پہ میسر ہے کہ ہم اس خزانے کو کیسے کھولتے ہیں، اس سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوستو، وہ لوگ بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ تبارک تعالیٰ رزق ان کو بھی دیتا ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا رزق کم ہوتا ہے۔ لیکن یقین جانیں جن کا رزق کم ہوتا ہے وہ ہوتے بڑے سکون میں ہیں۔ لیکن میں نے ہر ویڈیو میں آپ دوستوں سے یہ گزارش کی ہے کہ اگر آپ بزرگان دین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ان کو پڑھ کر دیکھیں، تو آپ کو دنیا میں کوئی آپ کو ایسا بزرگ نہیں ملے گا کہ جس نے کام نہ کیا ہو۔ کام بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی خودداری پہ حرف نہ آئے۔ آپ ایک چیز کو پکڑیں، اس چیز کو لے کے چلیں، پھر ہی کامیابی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج 10 دن یہ چلہ کر لیا، 15 دن وہ کر لیا، ایسے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر آپ سورۃ مزمل شریف سے دوستی رکھیں گے تو پھر اس کے جو دن ہیں وہ پورے کریں تاکہ آپ کو اس کے فائدے حاصل ہوں۔ اس کے لیے آپ کو نیت ایک ہی کرنی ہوگی کہ مجھے زیارت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو۔ اور زیارت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان کو ظاہر محنت تو کرنی پڑے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بالکل بھی نہیں۔ آپ کو اس بات کا بالکل یقین، پختہ یقین ہونا چاہیے۔ جو کوئی بندہ بھی سورۃ مزمل شریف سے دوستی رکھے، اس سے محبت رکھے، پھر بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھے، اتنے دن ہی عمل کرے، کامیابی 100% یقینی ہے۔ اگر آپ کسی اور کے وظیفے پڑھ رہے ہیں، کوئی اور چلہ کر رہے ہیں، تو پھر بالکل نہ کیجیے گا۔
کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا کام ہے، تھوڑا سا مشقت والا بھی ہے۔ اگر آپ باقی چیزوں سے فارغ ہو کہ آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں بارگاہ رسالت میں میری حاضری لگ جائے، تو پھر یہ میدان آپ کا ہے، پھر آپ اس میدان میں کود جائیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں اور نیت رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور زیارت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ کو آقا دو جہاں سے ڈائریکٹ فیض ملے گا۔ دوستو، طریقہ کار یہ ہے سورۃ مزمل شریف پڑھنے کا بعد نماز عشاء، بعد نماز عشاء 82 جوم کا یہ چلہ ہوگا، اور شعبان کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہفتے کی رات، ہفتے کا دن گزار کے ہفتے کی رات کو آپ یہ چلہ شروع کر سکتے ہیں۔ جو اتوار آ رہی ہے، یہ جٹھی اتوار آ رہی ہے، 82 جوم تک ہر روز آپ نے 71 مرتبہ سورۃ مزمل شریف تلاوت کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پہلے، 11 مرتبہ درود ابراہیم بعد میں۔ دوست، اس کی اور بہت ساری شرطیں نہیں ہیں۔ ایک شرط ہے کہ رات کو گوشت نہ کھایا جائے، رات کے کھانے میں گوشت نہ کھایا جائے، اور پڑھنے کے بعد نہ موبائل دیکھا جائے، نہ کسی سے بات کی جائے، خاموشی سے اپنے پاک بستر پہ انسان سو جائے، صبح اٹھے اپنی نماز پڑھے، اپنے کام دھندے پہ لگ جائے۔ اتنی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں، کیونکہ جو کام اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنا ہے، نہ تو اس میں رجت ہوتی ہے، نہ رجال الغیب کا خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے دنیاوی مقصد تو آپ کا ہے ہی نہیں۔ آپ کا مقصد، سب سے عظیم مقصد ہے کہ آقا کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے۔ آپ 82 جوم 71 مرتبہ سورۃ مزمل شریف یہ چلہ آپ کر لیں۔ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ سال میں 3 کریں، اس کے بعد 21 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں، تو زیارت پہ زیارت ہوتی رہے گی، مشاہدہ حق بھی ہوگا۔ پھر یہ ہوگا کہ آپ بیٹھے تو پاکستان میں ہوں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے گا آپ کو زیارت خانہ کعبہ، زیارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرا دے گا۔ مستقل مزاجی سے، محبت سے، اور رات کو پڑھائی کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے سونا بہت ضروری ہے۔ دن میں آپ کے جو بھی کام ہیں، آپ اپنے کام دھندا کریں۔ آپ یقین مانیں، آپ اس کا ایک چلہ کرنے کے بعد آپ کے علاقے میں آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ جس طرح گلاب کی خوشبو پھیلتی ہے نا، ایسے آپ کی خوشبو پھیلے گی۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں کل تک کیا تھا، آج کیا ہوں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی اس چلے کو کرے وہ کامیاب ہو، اور اس کی اجازت میں دے رہا ہوں کیونکہ یہ خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا جائے گا، کیونکہ باقی جو معاملے دوسرے ہیں ان میں وہ اور چیزیں ہیں، اس میں رجال الغیب کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جن میں نے شرط لگائی کہ اجازت بہت ضروری ہے۔ اور دوستو، چلہ شروع کرنے سے پہلے ایک کام ضرور کیجیے گا، جو بھی آپ کی توفیق ہو آپ صدقہ ضرور کیجیے گا، بے شک کسی ایک غریب کو کھانا کھلا دیں۔ ہاں، اگر آپ میں ہمت ہے، طاقت ہے، تو ڈیلی کسی فقیر کو کھانا کھلائیں۔ اگر آپ کے دروازے پہ فقیر آتا ہے، پیسوں کا تقاضا کرتا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اگر وہ روٹی کا تقاضا کرتے ہیں، آپ 2 نہیں دے سکتے، 1 دیں، لیکن دیں ضرور، صدقے کی نیت سے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی
اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کیسے سنوارتا ہے، آپ کو کیسے پالش کرتا ہے، آپ کا نام کیسے چمکتا ہے۔ لیکن اپنے نام کی چمک کے لیے نہ پڑھنا صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ دوستوں کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔